جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ عائشہ وعلیکم نے السلام ورحمۃ بہت اللہ اچھا ایک وبرکاتہ. کام شروع کیا ہے کہ انہوں نے جو پچھلا ہم نے کورس ختم کیا تھا اس میں 28واں 29واں 30واں پارہ اس کی ریکارڈڈ جو لیکچر سے وہ سیٹرڈے کو لیتی ہیں. وہ 1 گھنٹے کا صرف سیشن کرتی ہیں, سب کچھ اپنا گروپ بنا کے. اور جس کو جوائن کرنے کا طریقہ عائشہ سے آپ بہت آسانی سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بقرعید کے بعد گرامر جو ڈاکٹر سائمہ رضوان پڑھاتی ہیں اور جو صرف 15 منٹ کے لیکچرز ہوتے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ وہ اسٹارٹ کریں گی دوبارہ سے. تو وہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک گرامر نہیں پڑھنا شروع کی یا جنہوں نے پڑھ بھی لی تھی وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہارڈلی 15 منٹس کا لیکچر ہوتا ہے ڈاکٹر سائمہ رضوان کا. تو وہ آپ جو ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور عائشہ سے کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایون میں بھی بتا دوں گی. تو چلیں ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک الفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چلے جی, آپ کی آج کی تفسیر سورہ الانعام, سورہ الانعام آیت نمبر 32 سے ہے. الانعام 32. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ, اور البتہ گھر آخرت کا, خیر بہترین ہے. لیکن کس کے لیے بہترین ہے؟ للذین, ان لوگوں کے لیے, یتقون, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں ہی بتایا تھا, بلکہ خبردار کیا تھا کہ دنیا کی زندگی میں گم نہ ہو جانا. اس روز کے بارے میں سوچو جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور پیٹھوں کے اوپر لٹرلی فزیکلی بوجھ لدے ہوئے ہوں گے, تو ان بوجھوں کو نہ بڑھاؤ. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بھی یہی سمجھایا گیا تھا. اور پھر پیچھے اور بھی آپ کو بتایا گیا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا یہ خیال اور یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی کی زندگی ہے. یہ بھی پڑھا تھا ہم نے پیچھے. تو مزید اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے بارے میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی ہے کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, صرف کھیل اور تماشا ہے. تو اب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی سیر و تفریح کے لیے, سیر تماشے کے لیے ہے, اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے, اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ کی اور پائیدار زندگی کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ تھوڑی سی دیر کی ہے. جیسے انسان کہیں جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے نا, کھیل تماشا دیکھنے کے لیے, تفریح کے لیے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, لوٹ کے اپنے اصل گھر کی طرف آ جاتا ہے جو اس کا اصل گھر ہوتا ہے. تو یہی دنیا کا کمپیریزن ہے آخرت کے ساتھ. آپ ذرا سا اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کھیل کی, کھیل تماشا کہا جا رہا ہے نا, کہ آپ اسٹیڈیمز کو ذرا اپنے امیجن کریں. اسٹیڈیم میں جہاں گیمز ہو رہے ہوتے ہیں, کرکٹ ہی کو لے لیں, کس قدر وہاں پر رونق ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, بھرا ہوا ہوتا ہے, کچا کچ, اتنی لائف ہوتی ہے وہاں پر, چیخ پکار, نعرے بازی, ایک افراتفری, زندگی موت کا مسئلہ لگا ہوا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. اور خاص طور پر جب انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا تو کیسا لگتا ہے, بس یہی کچھ ہے, اس کے علاوہ زندگی ہے ہی کچھ نہیں, بس آج یہی ہے سب کچھ. پھر کیا ہوتا ہے, کچھ گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پھر اسٹیڈیم کی کیا حالت ہوتی ہے, کیسی حالت ہوتی ہے کہ لگتا ہے یہاں پر کبھی کوئی رہا ہی نہیں تھا, اجڑا ہوا, کوڑا بھرا ہوا, سناٹا بالکل ہی. تو یہی حال جو ہے دنیا کی زندگی کا, سمجھ کہ یہاں پر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر کبھی بھی اچانک یہ ختم ہو جائے گی اور بالکل بے رونق
یا پھر انسان ہی چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کھیل تماشا موج میلہ جو ہے صرف دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، اور افسوس کے ساتھ دنیا میں رہنے والی اکثریت لوگوں کی، کیونکہ ایسے ہی ہے کہ وہ دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو کر، یا دنیا کے آپ کہہ سکتے ہیں کاموں میں گم ہو کر، یا دنیا کی خواہشات میں گم ہو کر وہ بھول جاتی ہے آخرت کو، کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے اور اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے اس کو کھیل کود کہا گیا ہے کہ انسان اس کو کھیل کود سمجھتا ہے نہیں کھیل کود، انسان اس کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ بس ایسے ہی انسان، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہتے تھے مشرکین کے یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں دوبارہ اٹھانے جانے والے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ سمجھتے کہتے بھی ہیں انجوائے کر لو، تو اس لیے اس کو کھیل کود کہا گیا ہے۔ اور قرآن دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان بھی کہتا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں دھوکے کا سامان ہے؟ کیونکہ انسان اسی دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ شاید مجھے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور جانا تو ہے ہی نہیں، تو بس اسی کے فائدے سامنے رکھ کے کام کرتا رہتا ہے، جبکہ دنیا تو فانی ہے، کل من علیہا فان، تھوڑی دیر کی ہے، اور آخرت کیا ہے؟ لا فانی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر دو ورڈز آئے ہیں کہ دنیا کی زندگی لائب ہے اور لاہو ہے، تو ان میں فرق ہے۔ لائب کا جو لفظ ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں کھیل و تفریح کے لیے جسم کے ساتھ کام کرنا، یعنی کھیل و تفریح ایسے کاموں میں جسم کی انوالومنٹ جس کا اخروی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو، حقیقی فائدہ نہ ہو جس کا، ٹھیک ہے۔ لائب تفریح کھیل کے لیے ایسے کاموں میں جسم کو انوالو کرنا جس کا حقیقی فائدہ نہیں ہے، وہ لائب ہے۔ یعنی جسم کا دنیا میں انسان ایسا مصروف ہو جائے جسم انسان کا کہ انسان اپنے جسم سے اپنی ایفرٹس کو، اپنی اسکلز کو صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے لگائے اور آخرت کا اس کو دھیان ہی نہ ہو، تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، لائب ہے۔ اور لاف کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی حالت ہے، کہ لاف ہر وہ چیز ہے، ڈیفینیشن لاف کی، کہ ہر وہ چیز ہے لاف جو انسان کا دل اور دھیان اصل مقصد سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کر لے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان سوچے صرف دنیا کے لیے، پلاننگ ساری صرف دنیا کے لیے، دل مشغول ہے، اسٹیٹس کی فکر ہے، کیریئر کی فکر ہے، ساری اس کی پلاننگ ہے، دل میں ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہیں، لب پر ساری دعائیں دنیا کی کامیابی کے لیے ہیں، اور آخرت کا کوئی دھیان ہی نہ ہو جو حقیقی زندگی اور لازم ہے، ملنے والی ہے۔ تو یہ ہے لائب و لہب۔ تو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بھی کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے کہ اس میں گم ہو کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، ہر کام صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے۔ تو صرف دنیا بنانے کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ جن کو آخرت کا احساس ہو وہ دنیا ہی کی زندگی کو ٹول بنا کر اس سے آخرت کماتے ہیں، یہ ہوتی ہے عقل مندی، دنیا کو آخرت سنوارنے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ سورہ الحدید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بہت ہی جامع اور خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گی۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلموا، اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو، انما الحیات الدنیا، نہیں بے شک دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعبم و لہو ہے، کھیل اور تماشا ہے، اور کیا ہے؟ وزینت و تفاخر بینکم، اور کیا ہے؟ آپس میں تفاخر، فخر جتانے کا اور زینت جتانے کا ذریعہ ہے، اور کیا ہے؟ اور تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، اور تکاثر ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں، تکاثر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کی اب سمجھ لے کمپیریزن کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بھی آیت ہے لیکن پہلے میں اس کو ایکسپلین کروں گی پھر آگے بتاؤں گی۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر اسٹیج کو ایکسپلین کر دیا۔ پہلے کا دنیا کی زندگی لعب، کھیل تماشا ہے، تو آپ دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے انسان تو اس کی زندگی کیا ہے؟ صرف کھیل تماشا، یہ کھلونا وہ کھلونا یہ کھیل۔ اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوانی کی طرف آتا ہے، پھر کیا ہو جاتی ہے زندگی جو اگلی بتائی گئی، زینت و تفاخر بینکم، کہ وہ سمجھتے ہیں مجھ سے حسین، مجھ سے نوجوان اور مجھ سے زیادہ کوئی اچھا تو دنیا میں ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ پھر یہ شروع ہو جاتا ہے جوانی میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر اگلا کام شروع ہو جاتا ہے،
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب ادھیڑ عمر میں کیا ہے؟ یہ تکاثر ہوتا ہے مال اور اولاد میں، کہ میرے بیٹے بہت اچھے عہدوں پر ہیں، میرے بیٹے فلاں جگہ کام کرتے ہیں، میرا بیٹا باہر ہے، وہ بہت اچھی کمپنی میں ہے، مال میرے پاس اتنے اسیٹس ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے گھر بنائے، بہت کامیاب انسان ہوں، یہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو سارے سٹیجز کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ حدید میں کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ کمثل الغیث ہے، بارش کی طرح ہے. عجب الکفار، کہ جو اپنے کسان کو نبات اس کی اچھی لگتی ہے. یعنی دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ بارش کی طرح، کہ خوب بارش برستی ہے، انسان جوان ہوتا ہے، بڑا نعمتوں سے فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے، اور کسان اپنے جیسے کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے آپ کو، اپنے مال اولاد کو دیکھ کر خوش ہو رہتا ہے. نبات ہو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اچانک وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، تم اس کو زرد دیکھتے ہو. کیا ہوتا ہے یہ؟ کیسے ہوتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے انسان دیکھتے دیکھتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تو 60 کو کراس کر رہے ہیں، 50 کو کراس کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون حطاما، پھر وہ زرد ہونے کے بعد چورا چورا ہوकर ختم ہو جاتا ہے. اس سے اچھی الابریشن دنیا کی زندگی کی ہو ہی نہیں سکتی. خالق کائنات ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کتنی زبردست. اب یہ آیت میری اتنی دل کو لگتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ کتنی پیاری ایکسپلینیشن ہے ہر اسٹیج کی زندگی. تو یہ تو تھی سورہ الحدید کے مطابق. مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے تو اس پر جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے پر ہوا. مردہ بکری کے بچہ. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں مردہ بکری کے جتنی بھی نہیں ہے. تو دنیا کو کھیل تماشا بتایا گیا. تو اگر آپ دیکھیں واقعی آپ ایک کھلاڑی کے بارے میں سوچیں جس کی پوری زندگی کا مقصد اور محور کیا ہوتا ہے؟ کھیل ہوتا ہے نا. فٹ بالروں کی سوچ لیں، فٹ بال کا بہت چرچا ہے. وہ ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ پورا محور اور مقصد اس کا کھیل ہے، اور وہ ایک بال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ساری زندگی، سارا ٹائم گنوا دیتا ہے. اب ذرا اس مثال کو ذہن میں رکھ کے ہم سب اپنی زندگی کا ضرور جائزہ لیں. کیا جائزہ لیں؟ کہ ہمارا بال کون سا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. یہ سوچیں کہ میرا بال کون سا ہے؟ فٹ بال. میری ایفرٹس، میری اسکل، میرا ٹائم کہاں لگ رہا ہے؟ اہمیت میرے نزدیک کس چیز کی ہے؟ تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہوم ورک ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے مزید سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر وہ بہترین ہے. لیکن اس میں بھی شرط ہے، ہر کسی کے لیے تو آخرت کا گھر بہترین نہیں ہے. جنہوں نے عقل سے کام لے لیا اور تقوی اختیار کر لیا، للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزار دی، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. ظاہر ہے جو تقوی کے ساتھ نہیں گزارے گا اس کے لیے کیسے تو نہیں بہتر ہو سکتا نا. تو جو سوچ سمجھتے ہیں اللہ کی محبت، اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے تو یقیناً ہمارا بھی کچھ مقصد ہوگا. جو یہ سوچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ ساری دنیا خامخواہ نہیں بنائی، مجھے بھی خامخواہ نہیں بنائی. جو عقل سے کام لیتے ہیں سوچ کر کہ دیکھو کتنے ہی لوگ میرے آس پاس تھے، کتنے رشتے تھے تو غیر محسوس طور پر میرے آس پاس سے غائب ہو گئے، چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلا. عظیم عظیم رشتے، ماں باپ، کوئی چاچا چاچی، سب چلے گئے. تو دنیا کیسی جگہ ہے؟ جو سوچتے ہیں کہ دیکھیں کتنے ہنستے بستے گھر تھے جن کو جو بدل کے رہ گئے اپنے گھر والوں کے جانے کے بعد، وہ اس کی ہنستا بستا پن رہا ہی نہیں وہاں پر. یہ سوچتے ہیں. اور پھر سوچنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جو عقل مند ہوتے ہیں، جن کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا سمجھ آ رہی؟ کچھ پڑھا تھا آپ نے؟ کیا کرتے ہیں پھر وہ عقل مند لوگ؟ پھر وہ یذکرون اللہ عمل قیاما صالح اور وقعودا. جی، پھر وہ کرتے ہیں کہ آخرت کی تیاری یذکرون اللہ. کرتے ہیں. میں آپ کو اس سے آیت کی بات کرتی، اور سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں کہ جن کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟
پھر وہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وقنا عذاب النار، آگ سے بچا لینا، آخرت کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آپ سے، مجھ سے، ہر کسی سے، افلا تعقلون، کیا بھلا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی تم کو سب کچھ معلوم ہو گیا، میں نے تمہیں کھول کھول کے بتا دیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ساتوں من النہار ہے، صبح کا وقت لگے گا یا شام کا وقت لگے گا، آخرت بہتر ہے، اور ہے بھی بہتر کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تو یہ سب کچھ تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ اپنی آخرت کو سنوارو۔ یہ ہے سوال جو آپ سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے، سبھی سے ہے۔ تو سبق اور خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، دنیا کے کاموں اور دنیا ہی کے مشغلوں میں پڑھ کر آخرت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ سمجھ لیں قیمتی ہے، ٹھیک، اور جو زندگی ویسے ہی بیکار میں گزر چکی اس کے بعد تو بہت ہی قیمتی ہے۔ تو اب تو اگر جو زندگی ہم نے بغیر آخرت کی یاد کے گزار دی، اس کے بعد تو اب ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں، ہر وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر کام یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ اس کا مجھے اخروی طور پر کیا فائدہ ہوگا، ہاں، اور دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے، دنیا چھوڑ تھوڑی دینی ہے، دنیا سے ہی آپ نے آخرت بنانی ہے، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھنا ہے کہ یہاں میں آج جو بوؤں گی کل وہی وہاں پر کاٹوں گی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو آخرت کا خیال ہو جاتا ہے، اس کے اندر بڑے چینجز آتے ہیں، پھر وہ دنیاوی نقصانات کو محسوس بھی نہیں کرتا نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے دنیا کی کیا نقصان اور کیا نفع، تھوڑی دیر کے لیے، پھر انسان درگزر بھی کرتا ہے، انسانوں کو معاف بھی کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ پھر اس کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا ہوتی ہے نا، اخروی کامیابی، پھر وہ مقابلے تھوڑی کرتا ہے کہ نہیں وہ میرے پاس نہیں آئی تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گے، نہیں، پھر اس کی تو وہ ایک ایم ہی بدل جاتا ہے نا، گول بدل جاتا ہے، اللہ کی رضا اور اخروی کامیابی، اجر و ثواب کی امید۔ تو ایک ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان کی پہچان بتائی جا رہی ہے، وہ ہے نمبر 1 جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، خود ہی اپنا حساب کرے ہر روز، نمبر 2 تھوڑے رزق پر راضی رہے، اور نمبر 3 موت کے بعد کے لیے کام کرتا رہے، تو وہ عقل مند ہے۔ اب آپ سوچیں، تینوں بہت غور طلب باتیں، نفس کا محاسبہ ہم نہیں کر پاتے، ہم اپنے آپ کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، چھوٹ دیتے رہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ڈھیل تو نہیں، ہم اپنے آپ کو ایسے چھوٹ دیتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں، تو نہیں، ریئلسٹک ہو کے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر رات کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام بھی بہت ہی اہم ہے کہ تھوڑے رزق پر راضی رہنا ہے، یعنی قناعت جس کو کہتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث کہتی ہے کہ جس نے قناعت کر لی وہ کامیاب ہے، یعنی جو آپ کو ملا ہے نا، اس کے بعد آپ صرف اسی کوشش میں نہ رہیں کہ اس سے زیادہ کچھ مل جائے، آج میرے پاس یہ گاڑی نہیں، میرے پاس وہ فلانی گاڑی کیوں نہیں ہو جاتی، آج میرے پاس 10 مرلے کا گھر ہے تو میں 4 کنال کا کیوں نہیں بنا سکتی، تو پھر یہ قناعت نہیں ہوتی جس کا یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اور تیسرا کام تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ موت کے بعد کے لیے کام کرتا رہے۔ اب سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ موت کے بعد کے لیے کام کریں کہ جب ہم مر جائیں گے تو اس وقت ہمارے لیے کون سے کام آئیں گے۔ اور بات یہ ہے چاہے کوئی ینگ ہے چاہے اولڈ ایج ہے، موت تو سب کو آنی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور کسی کو ہم میں سے پتہ بھی نہیں کہ کس عمر میں آنی ہے، کتنی کوئی زندگی گزارنی ہے، بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا یہ بھی نہیں کسی کو پتا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم بڑھاپے میں آخرت کے لیے کام کر لیں گے۔ تو اس لیے عقل مند انسان کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں عمر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلم ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس کے معنی بڑے خوبصورت ہیں، اور اس کے 2-3 معنی کیے گئے ہیں کہ کافر کو جو عذاب ملنے والا ہے نا آخرت میں، اس لحاظ سے دنیا تو اس کے لیے پھر جنت ہی ہے نا، ایک معنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مومن جو اپنے تقوی کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے جو پابندیاں اپنے اوپر دنیا میں لگاتا ہے نا، کہ باؤنڈریز میں زندگی گزارتا ہے نا، جیسے جیل خانے میں آپ کو ہر کچھ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہر لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح مومن کو بھی باؤنڈریز میں رہنا ہوتا ہے نا، وہ بے محابہ سو تھوڑی سکتا ہے، اس نے نمازیں پڑھنی ہے، وہ حلال حرام کا خیال رکھ کے کھائے گا، تو اس لیے بھی مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہوتی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ مومن کو آخرت میں اتنا کچھ ملنا والا ہے
ہاں کہ آخرت اس کے لیے خیر وابقہ ہے، تو اس کے مقابلے میں دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا متاع الغرور بتا رہے ہیں کہ سوچو کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، سوچو وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، سوچو کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اگر کھیل کود کے لیے دنیا بنانی ہوتی ہے زمین و آسمان، تو ہم وہی اپنے پاس ہی کچھ کھیل کود کے لیے بنا کے اس سے کام چلا لیتے، یہ اتنی بڑی کائنات سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سوچو کہ تمہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے مقصد کو پہچانو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم، ہم جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ لیحزنک، البتہ حزن میں ڈالتی ہے آپ کو، غمگین کرتی ہے آپ کو، کیا چیز؟ الذی، وہ بات، یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں، وہ باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں۔ تو اب کیا کہتے تھے مشرکین مکہ جو آپ کو غم میں ڈالتی تھی باتیں؟ توحید اور رسالت کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور کبھی آپ کو بھی تکلیف دیتے تھے، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی جو مفتری، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، تو یہ ساری باتیں آخرت کا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا باعث تھیں، اور آپ کا مین غم تھا ہی ہے کہ جس چیز کے لیے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لگتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یہ غم تھا آپ کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کتنی اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ باتیں غمگین تو کرتی ہیں، لیکن ذرا یہ سوچیں فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ لا يُكَذِّبُونَكَ، نہیں جھٹلاتے ہیں تجھ کو، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ظالم لوگ تو بھی آیات اللہ یجحدون، یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو کدھر جھٹلا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں تو ظاہر ہے یہ ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جھٹلاتے تھے، وہ تو مشرکین مکہ نے نبوت سے پہلے خود ہی آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ صادق اور امین رکھا تھا، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے برے سے برے دشمن نے بھی کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا، البتہ جو دین کے متعلق آپ کہتے تھے اس کو وہ جھٹلاتے تھے، اللہ کے پیغام اور وحی کو جھٹلاتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ظالم آپ کو کہاں جھٹلا رہے ہیں، تو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور آیات کو بھی جھٹلانے کی نا اصل وجہ کیا تھی؟ قبائلی عصیبت تھی۔ تو ابو جہل نے تنہائی میں ایک دن قسم کھا کے کہا تھا کہ مجھے قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو محمد ہے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کیوں نہیں مانتا تھا؟ اس لیے نہیں مانتا تھا کہ ڈائریکٹلی اس نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا تھا، کیوں جھٹلاتے تھے؟ قبائلی عصیبت کے ابو جہل کہتا تھا کہ بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم کا حریف قبیلہ تھا، کمپٹیٹو تھے، تو کہتا تھا کہ بنو ہاشم نے جو کچھ کیا وہ تو ہم نے بھی کیا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم بھی کرتے ہیں، ہر کچھ کرتے رہے، تو اب بنو ہاشم نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے تو ہم کیسے ان کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ تھا کہ ان کو پیغمبری مل گئی اور ہمیں نہیں ملی، یہ اوریجنل پرابلم تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابو سفیان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس وقت شاہ روم جو ہرقل کے دربار میں ان کو بلایا گیا تھا، سارا آپ نے سیرت میں پڑھا ہے، اور ہرقل جو تھا اس نے سارے سوالات پوچھے تھے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہ تم بتاؤ جو تم کہتے ہو تمہارے یہاں نبی کا دعوے دار ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور جو خوبیاں تھیں سب ابو سفیان نے صاف صاف بتائی تھی، جھوٹ نہیں بولا تھا کہ ہاں یہ خوبیاں ہیں، تو ایکسپٹ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیوں غم کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں سے، یہ ظالم آپ کا تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ہماری آیات کا، اچھا یجحدون کا جو ورڈ ہے نا،
یہ جہود سے ہے، جیم ہا دال اس کا روٹ ہے، اور جہود کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز کا زبان سے انکار کرنا جس کو دل مان رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے یا جہدون، ٹھیک ہے، دل مان رہا ہو لیکن زبان سے آپ انکار کر رہے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کیوں دل میلا کرتے ہیں، کیوں کم کرتے ہیں، یہ آپ کا تھوڑی انکار کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگ تو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، ہماری وحی کا انکار کر رہے ہیں، تو ہم خود ہی ان سے نبٹ لیں گے. ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ نہ پریشان ہو، یہ ہم خود ہی ان سے نبٹ لیں گے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت زبردست تسلی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سبق اور تسلی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دائی ہے، اللہ کے احکامات بتاتے ہیں، اس کی اہمیت سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ لاکھ سمجھانے کے بعد، بتانے کے باوجود بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ پڑھ چکے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، تو پھر ان کا دل دکھتا ہے. ہاں، انہ لا یحزنک الذی یقولون، یہ والا حال ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو میں پڑھا چکی ہوں، یہ تو میں بتا چکی ہوں، پھر بھی نہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. تو اب کیا کرے پھر انسان؟ یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے لاکھ سمجھانے، پڑھانے، بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو آپ غم نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوئی ذاتی بات تھوڑی شیئر کی تھی، کوئی پرسنل حکم تھوڑی دیا تھا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تو آپ نے اپنا کام کر دیا، الا البلاغ المبین. اب اگر اگلا نہیں مانتا، وہی کچھ کرتا ہے سننے پڑھنے کے باوجود بھی، تو وہ جانے اور اس کا رب جانے. یہ سبق ہے اس کے اندر، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ پرسنلی بھی ہوتا ہے کہ کبھی میں دیکھتی ہوں کسی کو کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں سارا، لیکن وہی کام ہو رہا ہے، تو دل میں غم تو ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہر دائی کو ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے بے شک وہ آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ رہے ہوں، کہیں بھی دیکھ رہے ہوں، کسی اور جگہ دیکھ رہے ہوں. تو اس کے اوپر سمجھایا گیا کہ دیکھیں آپ کا کام بتانا ہے، اگلا عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم ظاہر ہے کسی پر دروغہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کسی کے اوپر مسیطر نہیں ہیں، آپ کا کام بلاغ المبین ہے. تو یہی ہمارا کام ہے. اور دوسرا سبق بھی بہت غور طلب بات ہے یہاں پر، کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی یقینی طور پر مانتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بہت روتے بھی ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کی بات یہ کہ جب آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو کتنی کوئی ہم آپ کی تعلیمات مانتے ہیں. کیوں؟ یہ سبق کیسے ہے؟ کیونکہ یہی تو آپ کا غم بتایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کی بات مان کیوں نہیں رہتے. ٹھیک، تو ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم سوچتے کہ ہم آپ کی کتنی بات مانتے ہیں، دیکھیں ذرا اور کریں کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. پھر مزید تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. مزید تسلی ہے کہ، اور تین تاکیدوں کے ساتھ تسلی دی جا رہی، وَلَقَدْ، ٹھیک ہے، یہ تینوں تاکیدیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں نا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مخالفت بہت زیادہ تھی نا، بہت زیادہ مکہ میں مخالفت تھی، تو آپ کو آپ کے دل کو سنبھالنے کے لیے تسلی دی جاتی تھی. اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے تین تاکیدوں کے ساتھ کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں وہ جھٹلائے گئے ہیں، صرف آپ کو تھوڑی جھٹلائے جا رہے ہیں، بہت سارے رسول ہیں جن کو جھٹلایا گیا ہے. اور صبروا، تو انہوں نے صبر کیا. کس کے اوپر صبر کیا؟ ما کذبوا، جو وہ جھٹلائے گئے اس پہ بھی صبر کیا، اور وہ اوذو، جو وہ اذیت دیے گئے. اوذو کا لفظ ماضی مجہول ہے عزم سے، جو وہ اذیت دیے گئے، روحانی اذیت یا جسمانی اذیت، جو بھی دل کی تکلیف دیے گئے، تو اس سب پر انہوں نے صبر کیا، تمام انبیاء نے. تو آپ دیکھیں پچھلے انبیاء کی کچھ مثالیں، سوچیں کہ کیسے صبر کیا. موسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لیں جن کا قرآن میں اتنا ذکر ہے، ان کو کیسے کیسے تکلیف دی بنی اسرائیل نے باتوں کے ذریعے، ایسی ایسی سرکشی کی کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے قتال کرے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. ہاں، کبھی ان سے کہتے تھے کہ یہ نشانی لاؤ، کبھی کہتے تھے تم دعا کرو، کبھی کہتے تھے پتہ نہیں ہم یہ ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ. تو انہوں نے باتوں کے ذریعے بہت تکلیف دی، اور پھر اور فزیکلی بھی تکلیف دی تھی کہ صرف 40 ڈیز کے لیے وہ تورات لینے کے لیے گئے تھے کوئی طور پر، تو پیچھے انہوں نے سامری کے بھڑکانے بہکانے کے اوپر بچڑا بنا کے اس کی پوجا ہی شروع کر دی صرف 40 ڈیز کے اندر. تو یہ ساری اذیتیں تھیں نا انہوں نے دی گئی. پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچیں، سورہ نوح آپ پڑھیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی دعوت و تبلیغ میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دن اور رات اور کھلے اور چھپے ہر طرح سے تبلیغ کی، لیکن لوگ مجھے دیکھ کے منہ پر کپڑا ڈال لیتے،
کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا. وَكُذِّبُوا وَأُوذُوا، پھر کیا ہوا؟ صبر کا انجام نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے لیے ہماری جو مدد ہے وہ آ گئی. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اللہ کی مدد آ گئی. اور کوئی اللہ کے کلمات کو بدلنے والا نہیں. لا مبدل لکلمات اللہ، ہاں، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مبدل لکلمات کلمات اللہ، اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. نمبر 1، اللہ کے کلمات سے مراد یہاں اللہ کے وعدے ہیں جو اس نے ایمان والوں سے اور اپنے رسولوں سے کیا ہے کہ اللہ کی مدد رسولوں اور ایمان والوں کے لیے ضرور آتی ہے. اور یہ کئی جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 21 ہے، مجادلہ 21. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ ہم نے لکھ کر رکھ دیا ہے کہ بے شک ضرور غالب رہیں گے میں اور میرے رسول، اور ان اللہ قوی عزیز. سورہ مومن آیت نمبر 51 میں آتے ہیں، مومن 51 ترجمہ ہے، ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں. غور طلب بات ہے، پیغمبروں اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس روز بھی مدد کریں گے جس روز گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. سورہ صافات میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 171 172 ہے الصافات. اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے. تو ایک معنی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں رسولوں اور ایمان والوں سے. دوسرا معنی اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کا طریقہ اور سنت ہے. کون سا طریقہ اور سنت؟ جو حق و باطل کے مارکے میں ہمیشہ ہی نظر آئی کہ جب بھی حق و باطل کا مارکا ہوا تو فائنلی کون غالب آیا؟ حق غالب آیا، جو آپ نے بدر میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے. اور بہت دفعہ دیکھا، ایک دفعہ نہیں دیکھا، کئی دفعہ یہ بات نظر آئی اور آج بھی نظر آتی ہے کہ فائنلی حق و باطل کے مارکے میں حق جو ہے وہ غالب آتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں جب بھی کوئی پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا تو دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتا تھا تو اکثریت تو خلاف ہو جاتی تھی. اکثریت کیوں خلاف ہو جاتی تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے لوگ طرز زندگی بدلنا نہیں چاہتے، یہ سب تھا. اور کچھ پھر لوگ جو ہیں سلیم الفطرت قسم کے وہ ایمان لے آتے تھے اور نبی کے ساتھ دیتے تھے اور صبر و استقامت سے اپنے کام پر جمے رہتے تھے. تو یہی کمزور جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک قوت بن کر ابھارتا تھا اور اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جو اللہ کی مدد ہے وہ حتیٰ کیوں ہے، اس میں آخر میں کیوں آتی ہے، پہلے کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اس کی بھی بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ایمان والوں کو آزمائے بغیر، مشکلات سے گزارے بغیر غالب نہیں کرتے. آزمائش ضرور ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ یہ خود کتنا ثابت قدم ہے میری راہ میں، اور جب ثابت قدم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد آ جاتی ہے. اور یہ جب بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ تسلی رکھیے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، انہوں نے صبر کیا، ان کی مدد آئی، آپ بھی صبر کریں، آپ کی بھی مدد ضرور آئے گی. اور لقد جاءک، اور البتہ تحقیق آ چکی ہیں آپ کے پاس، من نبی المرسلین، خبروں میں سے رسولوں کی، مرسلین کی. مرسلین جو ہے نا مرسل کی جمع ہے، اس سے مفعول جمع مذکر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنے رسولوں کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں، قرآن کے ذریعے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ دیکھیں رسولوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سب نبی المرسلین تھیں جو آپ کے پاس آ چکی ہیں اور سبھی کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا. سورہ الحج کی آیت نمبر 41 ہے، الحج 41. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یاد رکھیے لَقَدْ كُذِّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَلُوطٍ. تو جھٹلایا ہے پہلے بھی، قوم نوح نے بھی، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم سمود نے بھی جھٹلایا، اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا. وَأَصْحَابُ الْمَدْيَنِ، اور اصحاب المدین نے بھی جھٹلایا. وَكُذِّبَ موسیٰ، اب موسیٰ بھی جھٹلائے گئے. تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَمْلَيْتُ الْكَافِرِينَ، تو ہم نے کافروں کو تھوڑی ڈھیل دی، یعنی جھٹلانے کا تھوڑا ٹائم دیا کہ جھٹلائیں. لیکن پھر کیا کیا؟
ثم اخذتهم فكيف كان نكیر، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا عذاب سے، تو دیکھو کیسا تھا ہمارا عذاب اور کیسی سزا۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات یہی ہے کہ آخر کار غالب کون ہوا؟ بے شک مشکل مصیبت پیغمبروں پر آئی، لیکن عذاب کس پر آیا؟ مکذبین پر آیا، وہ تباہ ہوئے، اور رسولوں کو ہمیشہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ تو آپ صبر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بھی مدد ضرور آئے گی، اور آپ کی مدد آئی کہ آپ نے دیکھا کہ اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید اور ابو سفیان جیسے سپہ سالار اور بہادر جری لوگ مسلمان ہو کر آپ کے مددگار بن گئے۔ اور ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ اللہ کا قانون ہر ایمان والے کے لیے ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، مشکلات سے گزار کر۔ کیوں آزمائش ہوتی ہے ایمان والوں کی وجہ سے؟ کیونکہ دیکھیں رویہ دیکھا جاتا ہے، اگر آزمائش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آزمائش کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے جانے گا کہ کون صبر کرنے والے ہیں، کون مجاہد ہیں، کون شاکر ہے، کون صابر ہے؟ پتہ ہی نہیں چلے گا، نہیں پتہ چلے گا نا۔ ایک عام سی بات ہے نا، سمجھ میں آنے والی، کیا آزمائش نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ چھانٹی کیسے کریں گے کہ کون مجاہد ہے، مجاہدہ کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ آزمائش ضرور آتی ہے ایمان والوں کی، اور رویہ دیکھا جاتا ہے کہ اب انسان کیا کرتا ہے۔ خوشی میں تو اگر آزمائش نہ ہو، سبھی کہتے ہیں نا الحمدللہ یہ مل گیا، الحمدللہ بہت الحمدللہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب مشکل مصیبت ہوتی ہے تب کتنے الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہوتی ہے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل مصیبت ہے اب کون اللہ کے کاموں میں جمع ہوا ہے یا ہمت چھوڑ دی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش تو ضرور ہوتی ہے، خاص طور پہ کہ جب کوئی اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تھوڑے سے میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یا ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے کام پر، اپنے مقصد پر قائم رہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مشکل مصیبت جو ہے، یہ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے نہیں مشکل مجھے روک نہیں سکتی، بیماری مجھے روک نہیں سکتی، فلاں چیز فلاں مصروفیت مجھے روک نہیں سکتی، میں نے تو اللہ کا کام ہر حال میں کرنا ہے۔ تو جب یہ ڈٹرمنیشن ہو، نیت سچی ہو، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ آپ پریکٹیکلی اس چیز کو آزما کر دیکھ سکتے ہیں کہ ضرور آتی ہے، لیکن شرط وہی ہے خود اپنی نیت اور ارادہ مضبوط ہو۔ اور ایمان والوں کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو اتنا خوبصورت قول ہے سیدنا بلال حبشی کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو، ایکسپلین کیا تھا آزمائش کیوں آتی ہے۔ انہوں نے کہا تم ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اس کو پہلے بجا بجا کے دیکھتے ہو، ٹھوک بجا کے، کچا تو نہیں ہے، ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنے کام کروائے گا اور تمہیں ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا ہاں کہ تم کچے ہو یا پکے ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ٹھوک بجا کے ضرور دیکھتے ہیں، پھر اپنا کام اس انسان کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِيرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ اگر آپ کے پر بہت بھاری ہے ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ موڑنا، کس کا؟ مشرکین کا منہ موڑنا کہ ایمان نہیں لا رہے، بہت بھاری پڑ رہا ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو پھر اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین کے اندر یا سیڑھی لگا لیں آسمان کے اوپر اور لے آئیں آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی نشانی، کوئی معجزہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرتے آپ کو بھی ایک مدت گزر گئی تھی، 13 سالہ آپ کا مکی دور ہے، کم تو نہیں ہے، دن رات آپ بھی بتاتے تھے، لیکن پھر بھی مشرکین کیا کر رہے تھے؟ ان کا وتیرہ طریقہ یہی تھا کہ روز ایک کے بعد ایک معجزہ طلب کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ کوہ صفا سونے کا کر کے دکھا دو ایمان لے آئیں گے، کبھی کہتے تھے مکہ میں نہریں بہا دو ایمان لے آئیں گے، کبھی کہتے تھے تمہارے جو فرشتہ آتا ہے وہ ہمیں سامنے سے کیوں نہیں نظر آتا۔ تو یہ سب کچھ تھا۔ تو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھا، معجزہ تو سامنے تھا، معجزے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قرآن اپنی فصاحت بلاغت کی وجہ سے اہل عرب کے لیے معجزہ تھا، عقلوں کو دنگ کر دیا تھا کہ اتنی عربی آنے کے باوجود قرآن کے محاورے اور قرآن کے جو اسلوب ہے وہ ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کی عقلوں کو عاجز کر دیا تھا
کہ حروف مقطعات تک کے ان کے مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اتنا بڑا معجزہ تو ان کے سامنے موجود تھا، لیکن پھر بھی وہ معجزے کی طلب کرتے تھے روز کہ یہ لے اور وہ لے آؤ۔ تو اور صرف عرب کے لوگوں کے لیے قرآن معجزہ نہیں تھا، غیر عرب کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے قرآن معجزہ تھا اور ہے، کیونکہ قرآن میں جو سائنسی حقائق بھی بیان ہوئے ہیں، اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں، وہ 1500 سال پہلے بیان ہوئے ہیں، جو سائنس نے بعد میں کھولے۔ ہاں، یہی دیکھ لیں کہ سائنس نے تو بہت بعد میں بتایا کہ جو بچہ ہے وہ 3 پردوں میں تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، قرآن نے تو اتنا پہلے بتا دیا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے، عنکبوت 51، اس کا ترجمہ ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جو ان کو سنائی جا رہی ہے؟ بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑی رحمت اور نصیحت ہے۔ یعنی اس میں کیا کہا گیا کہ یہ اور کیا نشانی چاہتے ہیں؟ اتنی بڑی نشانی تو ان کے سامنے موجود ہے قرآن، اور پھر بھی یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال کفار کے اس رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور بعض دفعہ آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو یہ معجزے مانگ رہے ہیں، حصی معجزہ، تو اگر کافروں کو دکھائی دیں ایک آدھ معجزہ تاکہ زیادہ لوگ ایمان لیں۔ تو آپ کی اسی خواہش کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ دیکھو، سمجھنے والوں کے لیے تو آپ کا اتنا بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں سامنے موجود ہے۔ رہی بات حصی معجزے کی، تو معجزے دکھا کر لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ معجزے مانگتے رہے میں ان کو دکھاتا رہوں، ان کا غلام بن کر وہ پھر اس کے اوپر ایمان لاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے، آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں، خود ہی اپنا زور لگا کے دیکھ لیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں اور کوئی معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ تو تھوڑا سا سخت انداز ہے، لیکن سخت انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی ہے، مشرکین کے لیے ہے کہ تم جتنے بھی معجزے مانگ لو، معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے، معجزہ آپ کے سامنے ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ دیکھیں، آپ جو ہے نا، یہ اب اگر کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ بات میری حکمت اور مشیت کے خلاف ہے کہ جو لوگ معجزہ مانگیں وہ میں ان کو دکھا دوں اور پھر وہ ایمان لیں۔ تو ایسا ایمان مجھے مطلوب اور مقصود نہیں ہے، ایمان مجھے بالغیب اور اختیاری مطلوب ہے۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور بات تو اصل میں یہ ہے کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو لَجَمَعَهُمْ، البتہ جمع کر دیتا ان کو، سب کے سب کو جمع کر دیتا، سب لوگوں کو، تمام مشرکین کو، دنیا کے لوگوں کو، علی الہدیٰ، ہدایت کے اوپر۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الجَّاهِلِينَ، تو آپ ہرگز بھی نہ ہو نادانوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر میں چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر معجزہ دکھائے بھی سب کے سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی اضطراری طور پر ان کے پاس اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا، ان کے پاس اختیاری ختم کر دیتا۔ کر سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ کو صرف کن کہنا ہوتا ہے، تو وہ کن کہتا ہے اور سب ایمان والے ہو جاتے، مگر پھر اس سے وہ مقصد ختم ہو جاتا جو دنیا کو بنانے کا اور انسان کو بنانے کا ہے کہ آزمائش کی جائے۔ جس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے نا انسان کو، ارادہ اور اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضطراری ایمان نہیں، کسی کا بھی اضطراری مجبوری کا ایمان نہیں چاہتے، اختیار اور ارادے کے ساتھ اختیاری ایمان لائے، وہ مطلوب اور مومن ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو جمع کر سکتے تھے، زبردستی کر دیتے کہ سب ایمان والے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور چاہت یہی ہے کہ سب ایمان لے آئیں، رضا اور چاہت۔ لیکن حکمت اور مشیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے، دل کی خوشی سے ایمان لائے۔ معجزہ دے کر ایمان لائے تو کمالی کیا ہوا۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ان کے ایمان نہ لانے اور معجزے کے مطالبات پر پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، ایسے نہ سوچیں کہ اللہ دکھائی دے، یہ سب اللہ کی حکمت اور مشیت ہے۔ آپ ایسی باتیں سوچ کر نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی جذباتی پر ناز اپنائیں، جلدی نہ کریں، سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ دیکھ لے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا اور کیسے نہیں کرنا، کیا دکھانا اور کیا نہیں دکھانا۔ تو بنیادی طور پر یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے، اور پھر سبھی کو صبر کی تلقین ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے اس میں بھی سبق ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں نا،
ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی آس پاس والوں سے، کبھی ایون اپنے گھر کے اندر سے بہت زیادہ اپوزیشن آتی ہے، تو اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے، باتوں کے ذریعے بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو وہ باتیں ظاہر ہے دل کو دکھ پہنچاتی ہیں. تو اس پر سکھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ فوراً ان کو جواب دیا جائے کہ ان کا منہ بند ہو جائے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، صبر کرے اور اللہ کے سپرد کام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی پھر اگلے کو سکھا دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں اور سبھی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، انما یستجیبو، بے شک جواب تو وہ دیا کرتے ہیں. یستجیبو کا لفظ جواب سے ہی ہے، اور جواب کے دو معنی ہوتے ہیں، جواب دینا اور قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، انما یستجیبو، بے شک جواب تو وہ دیا کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. والموتى، اور مردے، وہ کیسے جواب دیں گے؟ ہاں؟ یعنی والموتى کہہ کے بات یہاں پر چھوڑ دی گئی، آگے سے دوسری بات ہے کہ جو جواب وہ دیا کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو زندہ ہوتے ہیں، جن کی سننے کی صلاحیت کام کر رہی ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں اور پھر وہ جواب بھی دیتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں. لیکن جو مردہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ کیسے جواب دے گا، کیونکہ وہ تو سننے اور سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح مشرکین کی حالت ہے کہ وہ مردہ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو مردہ ہے، قلبی اور روحانی طور پر مردہ ہیں. مردہ سے مراد کیا ہے؟ یہ موتا کس لحاظ سے ہے؟ قلبی اور روحانی طور پر دل مردہ ہے ان کے. تو اس لیے یہ حق سننے اور اس کا جواب دینے سے محروم ہے. ظاہر ہے روحانی اور قلب اور روح دونوں ہی مردہ ہوں تو انسان پھر نہ حق سن سکتا ہے اور نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ قبول کر لیتا ہے کرتا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے، ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ دیکھیں جواب تو وہ لوگ دیا کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں. تو کیونکہ یہ تو مردہ ہیں، اخلاق اس کے روحانی طور پر دل ان کے مردہ ہیں، تو یہ کیسے سنیں گے اور آپ کو جواب دیں گے. حق کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں. جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ان کو ہر چیز پھر اللہ تعالیٰ کی وہ سن بھی لیتے ہیں، ہر چیز ان کو اللہ کی تعریف کرتی ہوئی سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور بہت جلد اللہ کو پہچان کر اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے. اور جن کے دلوں میں ہٹ درمی ہو، بغض ہو، ان جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، پہلے سے طے کی ہوئے، آپ ان کو لاکھ معجزے دکھا دیں، ایک کے بعد ایک معجزہ دکھا دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں، آپ ان کو کتنے بھی معجزے دکھا دیں نا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ لوگ جیتے جی تو سنیں گے نہیں، کیونکہ یہ دلی طور پر مردہ ہے. جیتے جی تو سنیں گے نہیں، لیکن جب یہ مر جائیں گے پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یبعثہم، پھر وہ اٹھائے گا دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ. ثم الیہ یرجعون، پھر یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور پھر تو لازمی اللہ کے حضور میں پیش ہو کے ان کو سننا بھی پڑے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا. پھر تو بس انکان صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگاڑ ہوگی اور سب کے سب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے. تو پھر تو سنیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے ہر کوئی. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس کا خیال رکھیں. تو پھر تو ہر کوئی سنے گا اور بھی جواب بھی دے گا. تو اب یہ تو خاص کانٹیکس ہے، لیکن اس میں تو عام کانٹیکس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یستجیب الذین یسمعون، کہ بے شک سنتے تو وہ لوگ، جواب تو وہ لوگ دیتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں. کہ بہت بڑا سبق ہے، سوچیں اس میں کہ جواب وہ لوگ دیتے ہیں، قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں پہلے. یعنی جو جتنا دھیان سے سنتا ہے قرآن کو اتنا ہی اس کی سمجھ میں آتا ہے، اور جواب بھی کسی بھی چیز کے بارے میں وہی دے سکتا ہے، اور قبول بھی وہی کر سکتا ہے حکم کو جو غور سے سنتا ہے. یعنی قبولیت حق کے لیے سب سے پہلے غور سے سننا ضروری ہے. اور یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں، غور سے سننا. غور سے سننا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری حسیات صرف قرآن کی طرف متوجہ ہو اور کسی طرف متوجہ نہ ہو. اور یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ الاعراف کی آخری آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. ہائیسٹ ڈگری پہ جا کے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہائیسٹ ڈگری، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا ہما تن گوش. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا جسم کان ہو، اس طرح سے سنو اور خاموش رہو، تو پھر سمجھ میں آئے گا، پھر آپ جواب دیں گے اور پھر قبول کریں گے. بہت امپورٹنٹ سبق ہے بچوں کے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سبق کیا ہے
کہ یہاں دنیا میں ہی سن لینا چاہیے اور سمجھ بھی لینا چاہیے اور عمل بھی کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو یہاں سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، تو آخرت کی مشکل سے وہ بچ نہیں سکے گا. اور جو یہاں سن لے گا اور جواب دے دے گا، قبول کر لے گا، وہ آخرت کی مشکل سے بچ جائے گا. تو جو یہاں سن لے گا اس دن بچ جائے گا، اور جو یہاں پر نہ سنے گا غور سے، نہ جواب دے گا، نہ قبول کرے گا، تو پھر وہ تو بہت بڑے امتحان میں آخرت میں پڑے گا. اور پھر انسان کہے گا کہ لو کننا نسمع اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم دنیا میں سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم والے نہ ہوتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ، لولا نزل علیہ آیتن، کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، وہی لکیر کے فقیر، کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا میرے رب، ان کے رب کی طرف سے. تو قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے. کس بات پر؟ اللہ اس بات پر، ان کے ینزلہ، وہ اتار دے کوئی نشانی، آیا، کوئی معجزہ. ولیکن، لیکن اکثرہم، اکثریت ان میں سے، لا یعلمون، علم نہیں رکھتی. تو یہی وہی کہ وہ قالو کہتے ہیں مکذبین مشرکین کہ کیوں نہیں کوئی نشانی اترتی، یہ کیوں نہیں دکھاتے، وہ کیوں نہیں دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ دکھا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، کوئی بھی معجزہ دکھا سکتا تھا جو یہ مانگ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، یہ اکثریت ان کی اس بات کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. تو اکثریت کیا نہیں جانتی؟ لا یعلمون کس چیز سے؟ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہونے کے باوجود معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے. اس کے بھی دو تین معنی ہیں. نمبر 1 معنی لکھے لا یعلمون، اکثریت کیسے ہے کہ کیا نہیں جانتے لوگ کہ اللہ تعالیٰ معجزے پہ قادر ہونے کے باوجود کیوں نہیں دکھاتے، کیونکہ اللہ کی حکمت اور مشیت کو نہیں جانتے. لا یعلمون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا جو مانگا جا رہا ہے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر عذاب آئے گا فائنلی. تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کو جو یہ حصی معجزہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو دکھایا نہیں جا رہا. لیکن اکثر اس بات کو جانتی نہیں اکثریت ان کی کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے کہ ان کو حصی معجزہ نہیں دکھایا جا رہا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دکھا دے ان کو. مانوی معجزہ تو ان کے سامنے تھا. اور نمبر 2 معنی کیا ہے اس کے، اور کیا نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے، لا یعلمون ہے کہ اگر حصی معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تو آزمائش کیا ہے، دنیا کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو مجبوری کا ایمان مطلوب نہیں ہے کہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ ایمان لے آئے، نہیں، ایمان بالغیب اور اختیاری مطلوب ہے. دوسرا معنی. تیسرا معنی یہ ہے کہ دیکھیں، دیکھنے والے کی آنکھ کو تو زمین و آسمان روز ہی اللہ کی قدرت کے بے شمار معجزے دکھاتی ہے، لیکن لوگ لا یعلمون ہیں. معجزے تو اللہ تعالیٰ روز دکھا رہا ہوتا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا. آپ سوچیں ذرا، زمین و آسمان کتنے معجزے روز دکھا رہی ہوتی. یہ آپ صرف واٹر سائیکل ہی کو سوچ لیں، زمین ہی سے بخارات اٹھتے ہیں، کیا میکینزم ہے، بادل بنتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے، پھر پانی جمع ہوتا ہے، بیج سے درخت کیسے بن جاتا ہے، اتنا بڑا، اتنا سا بیج آپ ڈالتے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں. ہم میں سے کسی میں طاقت ہے کہ ایک بیج سے بڑا درخت بنا کے دکھا دیں؟ اسی طرح انسان دیکھ لے اپنے آپ کو، ایک جنین جو چھوٹا سا مائکروسکوپک اسپرم یا اووا ہوتا ہے، اس سے جیتا جاگتا ہے انسان، احساسات رکھتا ہوا بچہ، روتا جاگتا، بھوک لگنا، غصہ دکھاتا، پیدا کر دیتا ہے انسان. سورج چاند کی کوآپریشن دیکھ لے، دن رات کی کوآپریشن دیکھ لے، انسان کیسے آگے پیچھے ترتیب سے آتے ہیں، ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. تو ایمان لانے والوں کے لیے تو معجزات بھرے پڑے ہیں. اگر دیکھنے والی آنکھ ہو اور جو ایمان لانا چاہے، تو جو ایمان نہیں لانا چاہے تو اس کو آپ کچھ بھی دکھا دیں تو اس نے ایمان کیا لانا ہے؟ پھر تو یہی کہتے رہے گا کہ سکرت ابصارنا اور سینم مستمر. اس سے معجزہ بھی تو ان کو دکھایا گیا تھا نا، چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا جادو ہے چلتا ہوا. سورہ نجم میں یہ بات آتی، سوری سورہ اس میں سورہ بتاؤں گی آپ کو، سورت دیکھیں، سورۃ قمر میں جی جی جزاک اللہ خیر، سورہ قمر میں آتی ہے
کہ ان کو دکھایا گیا تھا لیکن انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ سحر مستمر، جادو ہے چلتا ہوا، جادو کر دیا گیا ہماری آنکھوں کے اوپر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما من دابت، اور نہیں کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یتیرو جو اڑتا ہے، بے جناحیہ اپنے دو پروں کے ساتھ، الا امم مگر امت ہے، جماعتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح کی۔ کس کی طرح کی؟ میری اور آپ کی طرح کی امتیں ہیں، جانور اور پرندے بھی، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دابا اصل میں جو لفظ ہے نا، اس کا روٹ دبا ہے، دال بے بے، اور دبیب سے ہے۔ دبیب کہتے ہیں سلو موونگ جانور کو، لیکن پھر دابا کا لفظ سبھی جانوروں کے لیے جو زمین پر چلتے ہیں ان کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اور دابا اسی دال بے بے دبیب سے اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور طائر کہتے ہیں پرندے کو، ٹھیک ہے، فیر اس کی جمع ہے۔ اور تارا یتیرو جو اگلا ورڈ ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں پرندے کا اڑنا، بھی جناحیہ جناح سے ہے، جناح کا مطلب ہوتا ہے پرندے کا پر، یا ہمارے بازو کو بھی کہتے ہیں، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اصل میں یہ ورڈ تھا بجناحین، اور نون اس میں گر گیا ہے کیونکہ یہاں پر ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اور امم جو ہے امتن کی جمع ہے، اور جماعتیں ایک طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ چلنے والے ہر جانور بھی اور تمام پرندے جو اپنے دونوں پروں سے آسمان پہ اڑتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ تو اب یہ کہاں سے جانور اور پرندوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کچھ اور ذکر چل رہا تھا مشرکین کا، اور نشانیاں مانگتے ہیں۔ تو کیا لنک بنتا ہے؟ لنک یہ بنتا ہے کہ دیکھیں یہ روز معجزہ مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، لیکن جو پہلے سے نشانیاں بکھری پڑی ہوئی وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ طرح طرح کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو نظر نہیں آتے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہزاروں کروڑوں جانور ہیں جن کو ان کو نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو روزی روٹی دے رہا ہے، اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ پرندے ان کو اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ آسمان پر اڑے ہوتے گرتے نہیں ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کون تھام کے رکھتا ہے ان کو رحمان کے علاوہ؟ ان کو اتنی سی چوٹی نہیں نظر آتی؟ خود ہی اتنی چھوٹی سی، اور کتنی اس میں عقل ہے کہ اس کو سب پتا ہے کہ میں نے اپنا کھانا جمع کرنا ہے۔ اس نے کہا بھی تھا، یہ بھی اس کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو مجھے کچل دے گا۔ اتنی عقل اتنی سی چھوٹی ہوئے، تو یہ سارے معجزے نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی بھی نشانی کوئی بھی معجزہ دکھا دے، لیکن موجودہ نشانیاں تو دیکھ لو پہلے، ایمان لانے کے لیے تو وہی کافی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ جانور اور پرندوں کو امم کہہ رہے ہیں، جماعتیں ہیں، امتیں ہیں تمہاری طرح کی، انسان کی طرح کی۔ یعنی جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح جانوروں کو، پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی کی مخلوق ہیں، ان کا بھی وہ خیال رکھتا ہے، ان کو روزی روٹی انہی کی جگہ پر دیتا ہے، اور وہی کچھ دیتا ہے جو وہ کھانا چاہتے ہیں۔ جو پانی میں رہتے ہیں ان کو وہیں پر ان کی غذا ملتی ہے جو وہ کھاتے ہیں، جو جنگل میں رہتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے، جو ہوا میں اڑتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے، پتھر میں کیڑے کو بھی ملتی ہے۔ تو یہ بھی ساری جماعتیں ہیں تمہاری طرح کی، گروہ ہیں، اور تمہاری طرح رہتے ہیں۔ تو ہماری طرح کیسے رہتے ہیں؟ اممن کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ بہت سارے جانور ہیں جو وہ گروہوں میں رہتے ہیں، خاندانی طور پر رہتے ہیں، خاندان بنا کے، جیسے ہاتھی غول میں رہتا ہے، ہرن ہے، اور چوٹیاں ہیں، شہد کی مکھی ہے۔ یہ سب ایک سسٹم میں، یہ چوٹیاں اور یہ جو ہوتی ہے شہد کی مکھی، پورا سسٹم ہوتا ہے ان کے یہاں۔ ایک ملکہ مکھی اور ملکہ چوٹی بھی ہوتی ہے، اور سب اس کی اطاعت بھی کرتی ہیں۔ تو اممن ہے، ہماری طرح کے لوگ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور عقل سے کام لیں تو بڑے بڑے معجزے آنکھ دکھاتی ہے۔ ان پہ غور کریں نا کبھی، شہد کی مکھی پہ اور چوٹی پہ، پرندوں پر غور کر لیں، جو دو پڑوں سے اڑ رہا ہے تو کیسے نہیں گرتا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرح کی یہ امتیں ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سب بھی اللہ کی حدود کے پابند ہیں، اللہ کے قوانین کے پابند ہیں، اور اپنی فطری حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ کون سی ہیں ان کی فطری حدود؟ جو جانوروں اور پرندوں کو بذریعہ الہامی وحی القاء کر دی گئی ہیں۔ یعنی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھا دی ہیں جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اور وہ ان کی شریعت، آپ سمجھ لیں ان کی شریعت ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، فطری شریعت ہے۔ مثلا اس کو ایسے سمجھیں، گائے بھیڑ بکری کبھی گوشت کھاتے دیکھا آپ نے؟ نہیں کھاتی۔ کیوں نہیں کھاتی؟ کس نے بتایا اس کو کہ اس نے نہیں کھانا؟ کھائے گی تو نقصان دے گا۔ شیر جو ہے کبھی گھاس نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اس کو معلوم ہے نقصان دے گا، کس نے بتایا ہے؟ ہاں، اسی طرح جو شہد کی مکھی، اس کو کیسے معلوم ہے کہ اس نے کس قسم کے پھل پھول سے رس چوسنا ہے، اور کس طرح چھتا بنانا ہے
کس طرح شہد اسٹور کرنا ہے کیسے پتا ہے ان کو، اور اپنی سردار مکی کی اطاعت کرنی ہے، کس نے بتایا یہ سب؟ تو یہ ان کا ایک طرح سے شریعت، ان کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے، الہامی وحی کے ذریعے القاء کیا ہے، اور وہ اسی پر چل رہے ہیں، پابند اس کے۔ چوٹی کو کس نے بتایا کہ بارش آنے سے پہلے اس نے غذا اکٹھی کرنی ہے؟ پرندوں کو کیسے معلوم ہے انڈے دینے سے پہلے انہوں نے گھونسلہ بنانا ہے، اس کو نرم بھی کرنا ہے اندر سے؟ غرض ان سب کو جو سکھایا گیا ہے نا، وہ اسی کی پاسداری کر رہے ہیں۔ انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور پابندی کر بھی رہی ہے، ٹھیک، بالکل اسی چیز پر چل رہی ہے جو اس کو سکھائی اور بتائی گئی ہے۔ صرف جن اور انس کے پاس اختیار اور ارادہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کی آزمائش بھی ہے، مکلف مخلوق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن چاہتے یہ ہیں کہ جن و انس بھی اختیار اور ارادہ رکھنے کے باوجود دوسری چیزوں کی طرح اطاعت اللہ تعالیٰ کی کریں، روز معاوضے نہ مانگیں، روز بحث و تکرار نہ کریں، لاجکس نہ مانگیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ یہ نہ کہیں کہ پہلے یہ دکھاؤ اور پہلے یہ بتاؤ تو مانیں گے۔ مطلوب اللہ تعالیٰ کو یہی ہے کہ اختیار اور ارادے کے باوجود اللہ کے سامنے اپنی عقل و شعور سے انسان کام لے، آنکھیں کھولے، اللہ کی جو نشانیاں بکھری پڑی ہیں کائنات میں اس کو دیکھے، اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی جاندار اور سارے پرندے یہ سب کیا ہیں؟ تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ اور مزید انہی کے بارے میں بتایا کہ ما فرطنا، نہیں کمی کوتاہی کی ہے ہم نے، فی الکتابی، کتاب میں، من شیئن، کسی چیز کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب بھی رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، جانور اور پرندے بھی اکٹھے کیے جائیں گے۔ کون سی کتاب میں کمی کوتاہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی گئی۔ سارے جن و انس کا حساب کتاب تو لکھا ہوا ہے کہ کتنے جن و انس پیدا ہونے قیامت تک، اس کے علاوہ کتنے پرندے کتنے جانور دنیا میں آئے ہیں، آنے ہیں، ایک ایک کا حساب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ سب بھی اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو ایک تو اس آیت سے، اور ایک قرآن کی دوسری آیت سے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 5 ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ وحشی جانور بھی، ان کا بھی حشر کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جانوروں کا بھی روز قیامت حشر ہوگا، اکٹھا کیے جائیں گے، لیکن ان سے کفر، شرک اور ایمان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن ظلم کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، کیونکہ اتنا تو سبھی کو پتا ہے کہ ظلم کیا ہے اور حق کیا ہوتا ہے۔ اتنی عقل تو انہیں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ جو مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ بحقیقی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز سب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا اور آپس کے مظالم کا حساب کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سب سے کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہوگا ان کا حشر، ٹھیک، ظلم کے بدلے دلوائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے مٹی ہو جاؤ، تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، کوئی جنت و دوزخ نہیں ہے ان کے لیے۔ اب ہمارے سوچنے کی کون سی بات ہے یہاں پر جو میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ ذرا ویژولائز کریں کہ حشر جانوروں کا بھی ہے، وحوش کا بھی ہے، وحشی جانور، میدان حشر میں کون کون ہوگا پھر؟ انسان تو ہو گئی، کتنی بھیڑ ہوگی، ابھی تک 10 لاکھ اسپیشیز سے زیادہ جانوروں کی دریافت ہو سکتی ہیں، ہو چکی ہیں، جو زمین پر چلتی ہیں۔ تو اللہ کی عظیم قدرت نظر آتی ہے نا کہ جنہوں اس کے علاوہ، اور ایک ایک پرندہ اور ایک ایک جانور، 10,000 سے زیادہ اسپیشیز، ایک ایک کا ریکارڈ موجود ہے، اور ان کا حشر بھی کیا جائے گا، میدان حشر میں تو موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب جانور جیسے غیر، پرندے اور جانور غیر مکلف مخلوق ہیں، یعنی ان کے پر جو اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے، مکلف کہا جاتا ہے جس کے اوپر شریعت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، احکامات لاگو ہوتے ہیں، عقل و شعور جس کے پاس ہے، تو ان کے پاس شریعت، کیونکہ عقل و شعور تو نہیں جیسے انسان کے پاس ہے، تو مکلف مخلوق نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے حساب نہیں ہوگا، لیکن ظلم کا حساب وہاں بھی ہوگا، ان سے بھی ہوگا۔ تو انسان یہ سوچے کہ وہ ظلم کر کے پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے، کسی کے حق میں کمی کر کے بچ سکتا ہے؟ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، کس کو جھٹلاتے ہیں؟ بھی آیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سمن
بہرے ہیں، وہ بکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں۔ سمن کا جو لفظ ہے وہ اسما کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسما بہرے، اور بکمن کا لفظ ابکما کی جمع ہے، گونگے۔ تو اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بھی اللہ کی آیات نظر نہیں آ رہی، شرعی آیات کو تو سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیتے ہیں، ہاں، اور کونی آیات ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو نہ شرعی آیات جھٹلا رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، کونی آیات ان کو کائنات میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، تو ان کے لیے ہدایت کی ہر راہ مسدود کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے۔ وہ گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں اور ایسے شخص کی طرح ہو جاتے ہیں جو اندھیرے میں کھڑا ہے، ہاں۔ یعنی اب دیکھیں نا، جس کو اصل میں مانوی طور پہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ حق سننے کے لیے بہرے بن جاتے ہیں وہ، کیونکہ وہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور حق بولنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں کسی سے حق کیا ہے۔ تو اب کیا ہے، ان کا حال ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص گونگا بھی ہے، بہرا بھی اور اندھیروں میں بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو اب اس کو ہدایت ملے تو ملے کیسے؟ سوچے نا، ایک بندہ ہے جو سن بھی نہیں رہا ہے، اب اس کو کوئی بتائے گا کہ یہ ہدایت کی رائے نہیں تو اس کو کیسے سنائی دے گا؟ اوپر سے وہ گونگا بھی ہے، وہ خود بھی نہیں بول کے پوچھتا کہ مجھے ہدایت کی راہ کدھر ہے، میں نے کدھر جانا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اندھیرے بھی ہیں اس کے آس پاس، کفر کے، شرک کے، ضد کے، انات کے، یہ ساری چیزوں کے اندھیرے ہیں۔ تو اب ہدایت ملے تو ملے کیسے؟ اللہ کی کوئی نشانی اس کو نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے ایسا شخص گمراہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو جھٹلا دیتے ہیں اللہ کی دونوں قسم کی آیات کو، نہ کونی آیات نظر آ رہی نہ شرعی آیات، اس سے نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کا حشر کیا ہے کہ ظاہر ہے پھر یہ گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من یشاء اللہ یضللہ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے، ومن یشاء، اور جس کو وہ چاہتا ہے یجعلہ، کر دیتا ہے اس کو علی الصراط المستقیم، سیدھے راستے کے اوپر۔ یعنی تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن کہ سارے فیصلے وہ کرتا ہے کہ کس کو ہدایت کی راہ دکھانی ہے اور کس کو بھٹکانا ہے۔ لیکن یہ فیصلے کو وہ صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا کہ ہاں بس میں نے اس کو ہدایت کی راہ دکھانی ہے بلا وجہ اور اس کو نہیں دکھانی ہے، اس کو بھٹکانا ہے، نہیں، یہ سارے فیصلے وہ عدل اور انصاف کے مطابق کرتا ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، خود گمراہی میں جانا چاہتا ہے، بھٹکنا چاہتا ہے تو اس کو بھٹکا دیا جاتا ہے۔ جو ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتا، گمراہی سے، اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے۔ یہ بات آپ بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ انسان کو اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے تو پہلا قدم تو اس نے خود اٹھانا ہے، پہلا اسٹیپ خود اٹھانا ہے، راہ خود چوز کرنی ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، صراط مستقیم چاہتی ہوں یا ڈی ٹریک ہونا چاہتی ہوں۔ پھر جو راستہ آپ چوز کر لیں گے اللہ اسی پہ چلا دے گا۔ یہ ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ، اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ تو بھٹکاتا اسی کے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے، نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن پھر جو اپنی آنکھیں کھول لے، آیات الہی پر غور کرنا شروع کر دے، کائنات کی نشانیاں اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں، شرعی آیات کو ماننا شروع کر دے، تو اس کی آنکھیں کھول بھی دیتا ہے، اور اس کے لیے صراط مستقیم اس کو دکھا دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں تو سورہ العنکبوت کی آخری آیت بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری آیت ہے العنکبوت کی، کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے راستے میں انتھک محنت کرتے ہیں، ہم ان کو یقینی طور پر اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی، تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو لوگ جاہدو فینا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں راستے، جو کرنا ہی نہیں چاہتے، چلنے نہیں چاہتے، تو ان کو راستہ کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت اور اپنی یہ جو محبت ہے اس کے معاملے میں بہت غیور ہیں، بن مانگے نہیں دیتے، طلب اور تڑپ کے بغیر نہیں دیتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور کہہ دیجئے کا مطلب ہے کہ پوچھئے ذرا ان سے، آپ پوچھئے ان مشرکین سے، کیا پوچھئے؟ یہ پوچھے کہ ارائیتکم، کیا بھلا دیکھا تم نے؟ اب آ تو کیا کے لیے، رائیتا رائی سے ہے، اور رائی کے مطلب دو ہوتے ہیں، ظاہری آنکھ سے دیکھنا اور بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا، یعنی غور کرنا، سمجھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ ذرا یہ غور کریں، کیا انہوں نے دیکھا، کبھی غور کیا، کہ کبھی تم نے دیکھا، کبھی تم نے غور کیا؟ سوچو ذرا، بصیرت سے کام لو، کیا سوچو اور غور کرو اے مشرکین مکہ، کہ ان عطاکم عذاب اللہ،
کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت یا موت کی گھڑی، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارتے ہو؟ یعنی نہیں پکارتے پھر اللہ کے سوا کسی اور کو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ذرا ان سے پوچھیں کہ اس بات پہ غور کرو کہ جب تم بہت مشکل مصیبت میں پھنستے ہو اے مشرکین مکہ، کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا پھر کسی کو نہیں پکارتے۔ تو غور کرو ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس بات پر غور کرو کہ اس وقت تمہیں اپنے معبود کیوں نہیں یاد آتے، اللہ کیوں یاد آتا ہے جب سخت مشکل مصیبت میں ہوتے ہو، بالکل موت کی گھڑی سامنے نظر آتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں دراصل توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے، ہر انسان کے۔ عہد الست ہم میں سے ہر کوئی کر کے آیا ہے نا، ہر انسان کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ الستو بربکم، اللہ کو رب مان کے آیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ماحول، اس کے آباء و اجداد، اس کی تقلید اور یہ سب چیزیں مل کے انسان مشرکانہ عقائد اور اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب بڑی مشکل میں پھنستا ہے تو صرف اللہ یاد آتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت غالب آ جاتی ہے، فطرت نکل کے سامنے آ جاتی ہے، پھر صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ جب سمندر میں سفر کر رہے ہوتے تھے، تجارتی سفر کرتے تھے نا، اور جہاز ان کا کبھی بھنور میں یا طوفان میں پھنس جاتا تھا، تو پہلے تو معبودوں کو ہی پکارتے تھے، لات کو پکارو، عزا کو پکارو، لیکن جب بالکل ہی نظر آتا تھا کہ اب بچنا ہی نہیں ہے تو صرف کہتے تھے کہ اللہ کو پکارو۔ تو ان کی اسی عادت کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ ذرا کبھی تم نے غور کیا ہے، ذرا ادھر بھی تو غور کرو نا، کہ جب تم سخت مشکل مصیبت میں پھنستے ہو تو کس کو بلا کو پکارتے ہو۔ تو صرف یہی ایک چیز اگر کوئی ہدایت پر آنا چاہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ اصل مشکل میں اصل مشکل کشا تم کو پھر یاد آتا ہے، جو حقیقی معنوں میں تمہیں بچا سکتا ہے۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس بات پر غور کرو، جو تمہاری یہ عادت ہے کہ اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ تمہارے دل جانتے ہیں کہ اصل مشکل کشا کون ہے۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابو جہل کا بہت مشہور واقعہ ہے، جو ابو جہل کے بیٹے تھے۔ تو وہ جب فتح مکہ ہو گیا تو یہ تو ایمان لائے نہیں تھے، تو انہوں نے مکہ اس خیال سے چھوڑ کر بھاگے کہ اب تو پتہ نہیں جو اسلام نہ لائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور فتح مکہ کے موقع پر ان کی تلوار سے کوئی آدمی مر بھی گیا تھا، تو یہ بہت پریشان ہوئے، تو گئے جدہ کی طرف گئے، وہاں ایک بحری جہاز جا رہا تھا، اس پہ بیٹھ گئے، حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں وہ کشتی یا جہاز جو بھی تھا وہ طوفان میں پھنس گیا، تو مشرکوں نے جو ملا تھے عادت کے مطابق اپنے دیوی دیوتاؤں کو پہلے پکارنا شروع کیا، لیکن طوفان تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو جب لگنے لگا کہ بس کشتی اب ڈوبی اور اب ڈوبی اور موت سامنے آئی، تو ملا نے بہت زور سے چلانا پکارنا شروع کر دیا کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، وہی بچا سکتا ہے۔ تو یہ جو جملہ سن کر تو اکرمہ بن ابو جہل چونک گئے، ان کی آنکھیں کھل گئیں، وہ سوچنے لگے کہ کئی سال سے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہی کہہ رہے ہیں، اسی بات پر لڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مصیبت میں کام آنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہاں یہ تمہارے یہ معبود نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے نہ سنوار سکتے ہیں۔ تو ان کی آنکھ کھل گئی کہ اگر دریا میں بھی کوئی چیز صرف اللہ سے ہی، اللہ ہی، کہ اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی، تو یقیناً خشکی پر بھی اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ تو انہوں نے اپنے سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر یہ میں آج بچ گیا نا، جہاز بچ گیا، تو میں جاتے ہی اسلام قبول کر لوں گا۔ تو جہاز بچ گیا اور اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کر لیا آتے ہی، اور ساری زندگی پھر انہوں نے اسلام کی خدمت میں گزاری۔ اب یہ اکرمہ بن ابو جہل کے واقعے سے بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ذرا دیر سے کیا، لیکن پھر ساری زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت میں گزاری۔ سبق کیا ہے کہ کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی کیا اکثر ہی کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بھی دیر میں کھلتی ہیں، دیر میں کھلتی ہیں نا، پہلے تو ہم مصروف رہتے ہیں، پھر یہ باتیں کرتے ہیں ہم کہ کاش پہلے آنکھ کھل گئی ہوتی تو عمر ضائع نہیں ہوتی، پہلے کر لیتے۔ تو یہ باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ سبق ہے جو بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ اب ریگریٹس جو ہے خالی وہ کام تھوڑی آتی ہیں کہ ہم اتنی دیر میں کیوں آنکھ کھلی، کاش پہلے کھل جاتی۔ یہ کاش واش تو مومن کی زندگی میں ہوتے نہیں۔ کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اب جو آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو اب آپ ڈبل ٹرپل کام کریں نا، اور پچھلے کام کی تلافی کرنا۔ ریگریٹس کا کیا فائدہ ہے؟ پچھلے نقصان کو پورا کر لیں نا، اب ڈبل محنت کریں، ٹرپل کریں، تاکہ جو پچھلی زندگی ضائع ہوئی ہے نا اس کا مداوع ہو سکے۔ یہ ہے سبق جو بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جو ان کے اندر نیچرل ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی نا کہ سخت مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے، اس کی طرف دھیان دلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ان سے پوچھے کہ جب تم پر عذاب آ جاتا ہے، مشکل آ جاتی ہے، بالکل موت سامنے نظر آتی ہے، تو غیر اللہ تدعون، تم کسی اور کو پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ ہاں بتاؤ ذرا ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلکہ ایاہو، صرف اسی کو تدعون تم پکارتے ہو. سوچو صرف پھر تم اسی کو پکارتے ہو. فیکشفو، پھر وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ، جس کی طرف تم پکار رہے ہوتے ہو. انشاء، اگر وہ چاہتا سوری اگر وہ چاہتا ہے تو تمہاری مشکل دور کر دیتا ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. اس وقت تمہیں کوئی یاد نہیں ہوتا. جب سخت مشکل مصیبت میں ہوتے ہو تو صرف پھر تم اللہ کو پکارتے ہو، جن کو شریک ٹھہراتے ہو وہ بھول جاتے ہو. تنسونا، نسیان سے ہے نا، نسی سے. تو یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ جب دیکھیں موت سامنے ہوتی ہے نا، تو ہر شخص چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے، اللہ کو پکارے گا، اوپر والے کو پکارے گا، تو پھر اس کو اللہ ہی یاد آتا. جن کو اللہ کہنا نہیں آتا وہ اوپر والے کو پکارتے ہیں جب جان پر بنتی ہے. وہ تنسونا، اور بھول جاتے ہیں، ما تشرکون، جن کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہی بات ہے کہ اللہ کا نام لبوں پر کیوں آتا ہے، اوپر والے کا نام کیوں آتا ہے. اس وقت پھر پیر فقیر بھی بھول جاتے ہیں، جن کے پاس جاتے رہتے ہیں نا پہلے مشکل کشا سمجھ کے اور داتا سمجھ کے، وہ سب بھول جاتے ہیں. معبود بھی بھول جاتے ہیں، جو بت ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور جن کو اور بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، پیر فقیر، ایون مقبروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو پھر حقیقی معبود یاد آتے ہیں، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ انسان کتنی بھی ضد، ہٹ درمی، نافرمانی رکھتا ہو، فطرت کے اندر اس کے فطری طور پر اللہ کی پہچان موجود ہے، جو مصیبت کے وقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، فطرت سامنے آ جاتی ہے. تو مصیبت میں ہر کوئی خالق حقیقی کو پکارتا ہے. اور اگر وہ چاہے، یعنی اس کی حکمت مشیت میں ہو، تو تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف اس لیے دور نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت مشیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ کچھ اور درجات بلند کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. تو سبق اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا ہے کہ دیکھیں تکلیف چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر قسم کی مصیبت میں اسی کو پکارنا چاہیے، کیونکہ کام آنے والی ذات، تکلیف دور کرنے والی ذات صرف اسی کی ہے. اور صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب موت سامنے آئے، جو مشرکین کا طریقہ تھا، یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ جب بالکل ہی سب اسباب ختم ہو گئے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے. مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ اچھا اب تو بس دعا ہی کام آئے گی. یہ بہت ہی غلط، بہت ہی رانگ جملہ ہے کہ بس اب تو دعا ہی کام آئے گی. بس اب دعا نہیں کام آتی، دعا شروع سے ہی کام آتی ہے. شروع سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیں. اور ہماری ساری دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے کہ پہلے اچھا یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، یہ ہے، اللہ کو پکارا نہیں جاتا اچھے طریقے سے. اس پیر کے پاس چلے گئے، اس کے پاس چلے گئے، نہیں اس کے پاس جاؤ، وہ بڑا اچھا دم کرتا ہے، اس کے پاس چلے گئے. جب بالکل ہی لگتا ہے کہ اب تو انسان جانے والا ہے تو کہتے ہیں اب تو دعائی کام آئے گی. اب تو دعائی کیسے کام آئے گی؟ سوچیں کتنا غلط جملہ ہے. دعا شروع سے ہی کام آتی ہے. آپ شروع سے ہی اللہ سے لو لگائیں، علاج ضرور کریں. یہ نہ کرے کہ جب جان پر بن جائے تو پھر اللہ یاد آئے. اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر مسلم، مومن، کافر، ہر بے قرار کی پکار سنتا ہے، جو بھی اس کو پکارے، کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو. صرف ایمان والوں کو نہیں سنتا، ہاں ہر ایک کی سنتا ہے، کیونکہ سب اس کے بندے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہاں میرے بندوں کو بتا دیں، سب بندوں کو، یہ تھوڑی کہا گیا صرف ایمان والے بندوں کو بتا دیں، ہر بندے کو بتا دیں کہ ہر پکارنے والے کی میں پکار کو سنتا ہوں. اب آگے وہ شرائط الگ بتائی گئی کہ جو میری فرما برداری کرے، لیکن پکار تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، تو وہ ہر کسی کی سنتا ہے. اور بات یہ کہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، تو ہر کسی کی پکار سنتا ہے. اور اس لیے بھی سنتا ہے کہ اس کی صفت الرحمان ہے. تو دنیا میں ہر بندے کی پکار سنتا ہے جو بھی اسی پکارے، اور مشکل کو دور بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے سارے بندے ہیں. یہاں تک آپ کی تفسیر تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.
نتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.